جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام ہو، تم پر سلام حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام ہو، تم پر سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اور وہ لوگ جو اس مبارک ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، اور وہ لوگ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو میری ٹرانسمیشن کا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس پیغام کو اپنے تمام دوستوں احباب میں شیئر کرتے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں، اپنے خانوادے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر اور اپنی ویب سائٹ پر بالخصوص ٹرانسمیشن جانے ایمان کی 11ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابیوں کا سفر، ہمارا یہ کامیابیوں کا لشکر سورہ قریش کا لشکر، جانے ایمان کا لشکر، روحانیت کے اس مبارک سفر کا لشکر تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب اپنا سفر کر رہا ہے۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب، کیسے، کہاں وہ 11 دن گزر گئے، کہ وہ 11 دن تو گزر گئے، لیکن اس میں آپ کا اور میرا ساتھ جو بھی ہماری گفتگو رہی، وہ سب باتیں ایک جگہ قید ہو گئیں۔ وہ وقت ہم نے قید کر لیا، اس وقت کی برکتوں کو ہم نے قید کر لیا، اور وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ کی طرح ہوگی، ایک چراغ کی روشنی کی طرح ہوگی۔ جو لوگ ہمارے بعد یہ سفر کریں گے، جو لوگ ہمارے بعد اس لشکر کا حصہ ہوں گے، ان کے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہوگی، ان کے لیے بہترین ایک روشن چراغ ہوگا، کہ جس کی روشنی میں وہ جس کی تلاش کریں گے وہ اس کو پا لیں گے، مرشد کی تلاش کریں گے مرشد کو پا لیں گے، رہنما کی تلاش کریں گے رہنما کو پا لیں گے، شیخ کی تلاش کریں گے شیخ کو پا لیں گے، رب کی تلاش کریں گے رب کو پا لیں گے، اس کے محبوب کو تلاش کریں گے اس کو پا لیں گے۔ جس کی طلب، جس کی خواہش، اس کی جیسی نیت ہوگی، وہ اپنی منزل کو بآسانی پا لے گا۔ عملیات اور وظائف میں لوگوں کی کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ آج ہی کی بات ہے کہ ایک صاحب مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت، مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ تم اگر سورہ یاسین روزانہ پڑھتے ہو، اور میں ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھتا ہوں،
اور اگر تمہیں پڑھتے ہوئے 40 دن ہو جاتے ہیں تو پھر تمہیں اس کا عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ کیا میں اس کا عمل کروں گا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا عمل کریں۔ آپ ساری زندگی بھی قرآن کی کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ یاسین روز پڑھنا، معمول میں رکھنا، تو یہ بھی عبادتوں میں ایک افضل عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ واقعہ روزانہ پڑھتا ہے اور 40 دن سے زیادہ اس کو کئی سالوں ہو جاتے ہیں پڑھتے ہوئے، تو یہ ایک اچھی بات ہے، یہ اس کی ورد میں آ جاتی ہے یہ، اور ورد کو برقرار رکھنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کوئی ورد کریں، کوئی عمل کریں یا کوئی وظیفہ پڑھیں تو اس کو بالکل ترک نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے بالکل ترک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ عملیات میں اور وظیفے میں، ورد میں کیا فرق ہے؟ عملیات بیسیکلی ہم کسی مقاصد کے لیے کرتے ہیں، ہم کوئی عمل اس کی ایک خاص ترتیب اور طریقے کے ساتھ جو ہم کو ہمارے بزرگان دین تعلیم کرتے ہیں، اگر ہم اس کے عدد کے حساب سے ہم اس کا نصاب پورا کرتے ہیں تو ہم اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ لیکن وظیفہ جو ہوتا ہے وہ بھی کسی مقاصد کے لیے ہوتا ہے، لیکن وظیفے پڑھنے میں اور عملیات کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ عملیات کے دوران آپ عمل کو ترک نہیں کر سکتے۔ اگر انسان عملیات کرتا ہو اور وہ عمل کر رہا ہو، اس نے 40 دن کی نیت کری ہوئی ہو، بیچ میں وہ عمل ترک کر دے، بالکل چھوڑ دے، تو وہ رجت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جبکہ وظیفے میں ایسا نہیں ہوتا۔ وظائف اگر ہم کسی مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، کسی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں اور ہمارا وہ کام ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو بالکل کم تعداد میں اس کی مدامت رکھیں تو ہمارے لیے افضل و بہتر ہے۔ لیکن عملیات کے لیے اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں کسی چیز کا اور ہم اس کو بالکل ترک کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو جتنا ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے پھر اس سے زیادہ اس کے نقصانات ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ وظیفہ پڑھ لیا کرو، آپ ورد کر لیا کرو، لیکن اگر آپ کسی چیز کا کوئی عمل کرتے ہو تو پھر اس کو کم از کم ایک مرتبہ لازمی پڑھا کرو۔ اگر آپ نے کوئی عمل کیا ہے زندگی میں تو آپ اس کو بالکل ترک نہ کریں، آپ اس کو بالکل ترک نہ کریں، آپ اس میں بالکل اس کی مدامت رکھ لیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اچھا، عموماً بعض لوگ کچھ وظیفہ پوچھتے ہیں اور وہ وظیفہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا وظیفہ، اب مثال کے طور پر کوئی وظیفہ آپ کو تعلیم کیا جاتا ہے کہ اولاد کی فرما برداری کے لیے کہ آپ نے فلاں اسم 1000 مرتبہ 21 دن تک پڑھنا ہے۔ اب اس کو کیا 21 دن اس کا اگر کام ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کنٹینیو رکھنا چاہیے یا اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یا اس کا کام اگر نہیں ہوتا تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اس کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے لیے کسی سے کوئی وظائف لیتی ہیں، کوئی ورد لیتی ہیں، تو کوشش یہ کیا کریں کہ آپ صاحب سلاسل سے اس کی اجازت لیا کریں، کیونکہ صاحب سلاسل سے اگر آپ کسی چیز کی اجازت لیتی ہیں، اجازت لیتے ہیں کسی اسم کی، اور اگر وہ آپ کا کام ہو بھی جاتا ہے اور آپ اس کو ترک بھی کر دیتے ہیں، تو اس کے جو نگیٹو اثرات ہوتے ہیں وہ آپ پر نہیں پڑتے۔ لیکن اگر آپ کوئی وظیفہ کسی کتاب میں سے دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں، کسی کی بغیر اجازت کے پڑھ لیتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد آپ کا کام ہو یا نہ ہو آپ اس کو ترک کر دیتے ہیں، تو پھر آپ اس میں رجت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اجازت بیسیکلی ہر نگیٹیوٹی چیز کو اپنے اندر سلب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر صاحب سلاسل نے اگر آپ کو اجازت دی ہے اور اگر آپ نے اس کو پڑھ کے اس کو چھوڑ دیا تو آپ کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا بغیر اجازت کے کوئی عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے اجازت لینا بہت ضروری ہے۔
اب جیسے کسی شخص نے کسی انٹرنیٹ پہ کوئی ویڈیو اس کی نظر سے گزری اور کسی نے بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ لینے سے شوہر اس کا قابو میں آ جاتا ہے. اب اس نے جی ویڈیو دیکھی, اب وہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن پڑھنے بیٹھ گئیں. اب انہوں نے کسی سے اجازت نہیں لی, اب انہوں نے پتہ نہیں کس کی ویڈیو دیکھ لی, کیا دیکھ لی, کن لوگوں نے ویڈیو بنائی, ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا وہ صاحب سلاسل لوگ ہیں یا نہیں ہیں, یا کس لیے انہوں نے یہ تعلیم کیا ہے, کس ٹاپک پہ بنایا ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کا خانوادہ کیا ہے, ان کا سلسلہ کیا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم اپنے لیے کوئی وظیفہ سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جب کوئی ہمیں وظیفہ بتایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بتانے والے کا نسب معلوم ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اجازت دینے والا شخص کا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا ضروری ہے, اس کے سلسلے کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے. گویا یہ شخص اگر اجازت دے رہا ہے کسی وظیفے کی, کسی ورد کی, کیا یہ خود صاحب سلاسل ہے, کیا یہ خود کسی بزرگ کا صحبت یافتہ ہے, کیا یہ خود کسی بزرگ کا خلیفہ ہے, کیا یہ خود صاحب اجازت ہے کہ جس سے اجازت لی جا رہی ہے. اسی لیے بزرگان دین یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے وظیفے کی اجازت طلب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کا سما پیدا کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ہم اپنی زندگی منسوخ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی زندگی کسی کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں مگر ہم کسی سے اس چیز کی اجازت لے رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ عمل نہ ہو لیکن وظیفہ ہی کیوں نہ ہو. اگر ہر بندہ بغیر اجازت سے وظیفے پڑھنے لگے, ہر بندہ کوئی بھی کتاب دیکھ کر وظیفے پڑھنے لگے اور اس کو پڑھ کر چھوڑ دے تو اس کا کتنا نقصان ہوگا یہ آپ لوگ نہیں جانتے. بعض پیشنٹ میرے پاس ایسے بھی آئے کہ جن کے اوپر نہ تو کوئی جادو تھا, نہ کوئی اثرات تھے, نہ ان کے اوپر نظر بد تھی, لیکن بیماری کی شدت اس طرح تھی کہ سمجھ سے باہر تھا کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے. جب گویا اس کو میں نے ڈیپلی چیک کیا, اس کے تمام معاملات کو میں نے چیک کیے, جب میں نے اس سے بات کی اور جب میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ معاملات مجھے کچھ اور ہی نظر آ رہے ہیں, تو بعد میں اس شخص نے مجھے بتایا کہ فلاں سال پہلے میں نے یہ ورد کیا تھا, یہ وظیفہ کیا تھا اور اتنا پڑھا تھا اور پھر میں نے اس کو بالکل ترک کر دیا تھا. تو اس کے ماتحت جو موکلان ہوتے ہیں, اس کے ماتحت جو جنات ہوتے ہیں, اس کے ماتحت جو نیک ارواحیں ہوتی ہیں, اور پھر اس کے ماتحت جو شیاطین ہوتے ہیں, پھر وہ اس شخص کو تنگ و پریشان کرنے لگتے ہیں اس وظیفہ پڑھنے والے کے. جب ہی کہتے ہیں کہ کسی کے بتائے ہوئے عمل, کسی کے بتائے ہوئے وظیفہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے جب تک تمہیں اس شخص کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ بتانے والا شخص ہے کون, وہ کس کی اولاد ہے, وہ کس کا خلیفہ ہے, وہ کس سلاسل سے تعلق رکھتا ہے, وہ کس خانوادے کا تربیت یافتہ ہے. یہ معلوم ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور جو لوگ بغیر اجازتوں کے ساتھ وظائف کرتے ہیں, ورد کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, ان کی مثال بالکل ایسی ہی ہوتی ہے کہ گویا بغیر رہنما کے وہ سفر کرتے ہیں اپنا, اور جب جس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا پھر شیطان اس کا رہنما بن جاتا ہے, پھر اس کو اسی رستے پہ ایسے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے گویا وہ حق پر ہے. ہم فزکس کی کتاب, ہم میتھ کی کتاب, ہم کیمسٹری کی کتاب کسی ٹیچر کے بغیر نہیں پڑھ سکتے,
تو ہم پھر قرآن کو بغیر ٹیچر کے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم قرآن کے وظائف کیسے سمجھ سکتے ہیں بغیر استاد کے، بغیر مرشد کے، بغیر رہنما کے؟ وظائف کا ترک کرنے والا، اس کے بارے میں بڑے شدید الفاظ ہمیں حدیثوں سے ملتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کسی کے بتائے ہوئے کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی وظائف پڑھتے ہیں، کوئی بھی چیز ورد رکھتے ہیں اپنا، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اور جب آپ کسی کی اجازت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب اس کا ایکشن ہوتا ہے، تو جب اس کا ری ایکشن ہوتا ہے تو وہی اجازت اس شخص کے سامنے حجاب بن کے، ایک پردہ بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، جس کا وہ ری ایکشن ہوتا ہے، وہی صاحب اجازت جو ہوتا ہے وہ اس کو اپنے اندر سلب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں نا کہ اجازت بھی ایک نور ہے، اجازت بھی ایک حیات ہے، اجازت بھی ایک آب حیات ہے جو انسان کو زندگی بخشتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس سوشل نیٹ ورک کی وجہ سے اتنی اجازتیں بڑھ گئی ہیں نا کہ جس کا کوئی حد نہیں۔ ہر بے سلاسل لوگ اس کی اجازتیں دیتے پھرتے ہیں، جن کے ملینز فالوورز ہوتے ہیں وہ اجازتیں دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ خود نہ صاحب سلسلہ ہوتے ہیں، نہ وہ صاحب دعوات ہوتے ہیں، نہ وہ صاحب خانوادہ ہوتے ہیں۔ لیکن ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ وظیفے کی ویڈیو ڈال دی تو جی یہ وائرل ہونی ہے، ہمارے ویوز اچھے مل رہے ہیں اس کے۔ اور جب ایسے شخص کی نیت اپنے وظیفے ڈالنے پر ہوگی تو اس کا اثر کیا ہوگا، اس کا ایکشن کا ری ایکشن کیا ہوگا، آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہو۔ اب میں آپ کو اس سے زیادہ اور کیا میں آپ کو بتاؤں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی وظیفہ تعلیم کیا جاتا ہے، اگر آپ لوگوں کو کوئی ورد تعلیم کیا جاتا ہے، اگر آپ لوگوں کو کوئی عمل تعلیم کیا جاتا ہے، اگر کوئی دن آپ کا ناغہ بھی ہو جائے، یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر تم وظیفہ پڑھ رہے ہو اور تمہیں رات کو تمہیں بیماری کی شدت کی وجہ سے، کسی تقریبات کی وجہ سے، کسی سفر کی وجہ سے اگر تمہارا وظیفہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر دوسرے دن تم ظہر سے پہلے اگر اس کو پڑھ لیتے ہو تو وہ تمہارا ایک ترتیب وار اسی چیز میں کاؤنٹ ہوتا ہے جیسے تمہارے دن بہ دن اپنا وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہو۔ صرف مجبوری کی حالت میں یہاں تک ہمیں چھوٹ دی گئی ہے، لیکن ہم بالکل ہی ترک کر دیں جی ہم تو سفر میں ہیں، سفر میں تو نماز بھی ہمیں قصر پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو وظیفہ کیا چیز ہے؟ یہ تھوڑی سی غلط فہمی اپنے اندر سے نکالیں۔ میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کے وظائف کم سے کم ہوں، آپ کا ورد کم سے کم ہو، آپ عملیات کے چکر میں نہ پڑیں، آپ صرف ایک عمل کر لیں، آپ وہ کچھ پڑھیں جو آپ کی بس میں ہو، جس کو آپ متواتر اپنے عمل میں رکھ سکتے ہوں۔ گویا 1 مرتبہ پڑھنا ہی، گویا 3 مرتبہ پڑھنا ہی، گویا 5 مرتبہ پڑھنا ہی، گویا 7 مرتبہ پڑھنا ہی اس کو قائم رکھتا ہے، لیکن بالکل ترک کر دینا یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی عمل بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے اولاد کے لیے وظیفہ پڑھنا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ 21 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے 40 دن یہ عمل کرنا ہے، آپ نے 3 مہینے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے 6 مہینے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے 1 سال یہ عمل کرنا ہے، آپ پہلے یہ دیکھیں کہ کیا آپ اس عمل کرنے کے قابل ہیں؟ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ کیا آپ کو اس عمل کی ضرورت ہے؟
کیا آپ کو اس وظیفے کی ضرورت ہے؟ اگر وظیفے کی ضرورت ہے آپ کو، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ آسان وظیفہ ہے، میں کر سکتی ہوں، تو آپ صاحب سلاسل سے اس کی اجازت لے کر آپ اس کو شروع کریں۔ 21 دن کا پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے، آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا، اب آپ اس کو ایک دفعہ تو ورد میں رکھ سکتے ہو نا۔ اب مثال کے طور پہ سلام قولم من رب الرحیم آپ نے کیا، 21 دن مکمل ہو گیا، آپ کا کام ہو گیا آپ کا، اب آپ بالکل ترک نہ کریں، لیکن آپ ایک دفعہ لازمی، 3 دفعہ لازمی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب چاہو وظیفے کے لیے کوئی قید نہیں ہوتی کہ ایک ہی جگہ تعین ہو۔ وظیفے کرنے کے لیے تو بہتر طریقے یار ہے کہ آپ ایک جگہ وقت مقرر کریں، لیکن جب وظیفہ پورا ہو جائے اس کی مدامت رکھنے کے لیے پھر کوئی قید نہیں ہوتی وظیفے کے لیے خاص کر، پھر آپ ایک مرتبہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہو، جب آپ کو یاد آ جائے آپ پڑھ سکتے ہو۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی روحانیت ہمیشہ آپ کے ساتھ قائم رہتی ہے، پڑھنے والے کی پھر وہ محافظ بن جاتی ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہو کہ آپ کبھی زندگی میں نہ بھولو تو آپ کو میں خاص اچھا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں۔ کوئی بھی وظیفہ آپ کو پڑھتے ہو، جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے آپ وہ وظیفہ چھوڑ دیتے ہو، آپ اس کی مدامت پہ آ جاتے ہو، 1 مرتبہ 3 بار 5 بار پر 7 دفعہ دن بھر میں پڑھ لیتے ہو، تو صرف ایک کام یہ کر لیا کرو کہ جب بستر پہ لیٹا کرو، جب دعائیں پڑھا کرو تو ایک بار وہ وظیفہ پڑھ لیا کرو۔ کہتے ہیں کہ جو شخص رات سوتے وقت جس کی کچھ پڑھنے کی عادت بن جائے، پھر وہ مرتے دم تک عادت چھٹتی نہیں ہے، پھر وہ عادت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ وظائف کے لیے تو کتابوں کی بھرمار ہے، آپ ایک کتاب لینے جاؤ دکاندار آپ کو 1000 کتابیں دکھائے گا اور بتائے گا اس سے اچھی یہ وظیفے کی کتاب ہے، اس سے اچھی یہ ہے، اس سے اچھی یہ ہے، اس سے اچھی یہ، جبکہ ساری اچھی ہیں، لیکن تمہارے لیے کیا اچھا ہے یہ بات ہونی چاہیے۔ آپ کے لیے کیا اچھا ہے، آپ کے لیے کیا بہتر ہے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے۔ تو میں تمام اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا، کبھی بھی انٹرنیٹ کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، رسالوں کے ذریعے، ڈائجسٹ کے ذریعے یا کسی سوشل ایکٹیویٹی کے ذریعے اگر کوئی وظیفہ آپ کو ملتا ہے اور کوئی اس کے لاکھ تعریفوں کے پل باندھ دے، آپ نے نہیں کرنا۔ اگر آپ کو وہ وظیفہ اچھا لگا، بہتر لگا، آپ کے دل کو چھوا، آپ وہی وظیفہ یاد کریں اور پھر کسی صاحب سلاسل کی تلاش کریں، پہلے خود اس کی ان سے اجازت لیں، اگر وہ آپ کو اس کی اجازت دے دے تو پھر آپ وہ وظیفہ کریں، میری طرف سے اس کی اجازت ہے، اور اگر وہ آپ کو روک دے تو آپ اس کی اجازت اور اس کو ہرگز نہ کریں، کیونکہ ہر عمل ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، ہر وظیفہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، لیکن ورد میں رکھنے کا ہر ایک کو حکم ہے کہ اگر تم نے کوئی عمل کیا ہو، تم نے کوئی وظیفہ کیا ہو تو اس کا ورد لازمی کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وظائف اور عملیات کی یہ جو چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں یہ اچھی طرح آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب ہم وظائف کی طرف چلتے ہیں کہ اب ہم اپنے سلسلے کا جو آغاز کرتے ہیں اپنے وظائف کا، وہ اگر آپ کسی معاملات کے لیے پریشان ہیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھ کر، ٹھیک ہے، اور اس کی اجازت لے کر آپ وہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب تک آپ خود نہ کر لیں، آپ کسی کو اس کی اجازت نہ دیں۔ آپ نے خود نہیں کرا اور کسی کو اجازت دینا شروع کر دی تو یہ بھی نقصان کا باعث ہے۔ آپ نے خود نہیں کرا اور خود اجازت دینے شروع کر دی لوگوں کو، یہ بھی نقصان کا باعث ہے۔ اس کو میاں حضور منع فرماتے ہیں اجازتوں کا۔ اگر آپ کو کسی کو کوئی وظیفہ بھی بتانا ہے تو آپ ان کو بتا دیں کہ یہ فلاں کا وظیفہ ہے، فلاں نے بتایا ہے، آپ فلاں سے اس کی اجازت لے لیں۔ اگر آپ کی کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی احباب ہے، آپ کا کوئی عزیز و قریب ہے، اگر اس کو کسی وظائف کی ضرورت ہے تو آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ فلاں شخص ہیں،
آپ ان سے اس عمل کی اجازت لے لیں، اگر یہ آپ کو دے دیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے. یہ نہیں کہ میں نے کیا تھا، میرا تو کام ہو گیا، اب تم بھی کر لو، تمہیں بھی فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے تو عام اجازت دی ہے اس کی. عام اجازت سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، جو میرے شاگرد ہیں، میں اجازت دے دیتا ہوں، اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے اجازت لیتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں، پھر میں اس کی اجازت طلب دیتا ہوں ان کو. اور الحمدللہ ہمارے سلاسل میں، ہمارے پیر بھائیوں میں، اور جن کو میاں حضور نے صاحب اجازت بنایا ہے، خلیفہ بھی صاحب اجازت ہوتا ہے، وہ بھی اگر کسی کو اجازت دیتا ہے اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، تو میاں حضور ہی کی اجازت ہوتی ہے وہ. اب میں اگر اپنے مریدوں کو اجازت دیتا ہوں تو میں نے جو اگر اجازت دی ہے تو میاں حضور کے اختیار سے اجازت دی ہے، اجازت میری نہیں، میاں حضور کی اجازت کاؤنٹ ہوگی وہ. ایسی اگر کوئی ہمارا پیر بھائی اگر کوئی اجازت دیتا ہے تو یہی چیز بالکل اسی پہ ساتھ دے جاتی ہے. اب ہم اپنے وظائف کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا وظیفہ رب کی محبت کے لیے، محبت الہی کے لیے، جن لوگوں کو رب کی تلاش ہوتی ہے نا، جن لوگوں کو حق کی تلاش ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اس کے بارے میں بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے. اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی حق کی تلاش پوری ہو تو اس کو چاہیے کہ یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام 1000 مرتبہ روزانہ 40 دن تک اس کو مکمل کر لے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت اپنی نشانیاں اس شخص پہ، اس پڑھنے والے پہ ظاہر کر دے اور اس کو اپنے دوستوں میں شامل کر لے. اور جب آپ 40 دن 1000 مرتبہ اس کو مکمل کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ ورد میں رکھنا ہے. اگر کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو جب آپ نماز کو دہراتے ہیں اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیں. اور دوسرا وظیفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے، آپ کی مجلس میں حاضری کے لیے، آپ کی حضوری کے لیے، آپ کے دربار میں حضوری کے لیے. سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، بزرگان دین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، تو دن بدن اس کے قلب میں رسول اللہ کی محبت بڑھتی رہتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کو وہ مقام و مرتبہ عطا ہوتا ہے جس مقام و مرتبے پر اولیاء اکرام رشک کرتے ہیں. حضور کی محبت کے لیے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کم سے کم 10 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں.
اور اگر آپ نماز کے پابند ہوں تو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ تیسرا وظیفہ اولیاء کاملین کی محبت کے لیے، اولیاء کاملین کی تلاش کے لیے، اپنے پیر و مرشد کے جستجو کے لیے، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ کہاں پر ہے، ہماری محبت کہاں پر ہے، ہمارا مرشد کہاں پر ہے، جو شخص سلام قولا من رب الرحیم 1100 مرتبہ 40 دن تک اسی نیت سے پڑھتا ہے نا، تو باقاعدہ طور پر اس کی تلاش پوری ہو جاتی ہے، اس کو خواب میں اس کے مرشد کا چہرہ دکھا دیا جاتا ہے اور وہ خود پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد صرف اور صرف 10 مرتبہ اپنے ورد میں رکھے سلام قولا من رب الرحیم۔ بچوں کی حفاظت اور ان کی صحت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میم لام سے ملا دیں گے، مل حمد للہ رب العالمین، اس طرح 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام اس بچے کے اوپر پڑھ کے دم کر دیں، اور یہ عمل 21 دن مکمل کر لیں۔ بخار کے لیے یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، ایک مٹی کے پیالے میں پانی لیں اور اس کے اوپر یہی آیت یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم 500 مرتبہ پڑھ کے اس پانی میں دم کر دیں، اور کوئی پاک کپڑا لے کر اور اس کو اس پانی میں بھگو کر اس مریض کے سر پہ ماتھے پہ پٹیاں رکھیں اور اس پانی کو اس میں نچوڑ کر اس کے پورے جسم پہ وہ پانی پھیر دیں، بخار اسی وقت اتر جائے گا۔ ہر قسم کے دردوں کے لیے، جوڑوں کا درد ہو، جسم کا درد ہو، کہیں پر بھی درد ہو، آپ نے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے صبح اور شام۔ اس کے لیے وقت نہ پوچھیں کہ ہم نے، اس کے لیے وقت صبح و شام کسی بھی ٹائم پڑھ لیں، اور کتنے دن پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، درد میں فوری آرام آئے گا۔ 2 آدمیوں کے درمیان محبت کے لیے، یعنی کہ اگر کسی میں رنجش پیدا ہو گئی ہو، نفرتیں پیدا ہو گئی ہوں، دشمنی پیدا ہو گئی ہو، اب بھائی بھائی میں ہو گیا ہو، بہن بھائی میں ہو گیا ہو، یا کوئی ایسا رشتہ ہو کہ جس میں آپس میں رنجش ہو گئی ہو، تو ان رنجشوں کو دور کرنے کے لیے اسم یا ودود ہو۔ اچھا، یہ بیوی اپنے شوہر کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، بھائی اپنے بھائی کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، بہن اپنے بھائی کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، اور ایک شخص دوسرے شخص کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسم یا ودود 500 مرتبہ روزانہ 40 دن تک پڑھیں گے، اور جب کام ہو جائے گا اس کے بعد چاہیں تو 5 مرتبہ 10 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھ لیں گے۔ اچھا، آنکھوں کے درد کے لیے، آنکھوں کے امراض کے لیے، یعنی کہ آنکھوں کی کسی قسم کا بھی کوئی بھی مرض ہو، آپ کو آنکھیں دکھنے آئی ہوں، سوجن ہو گئی ہو، بینائی کمزور ہو گئی ہو، نمبر تیزی سے بڑھ رہا ہو، تو سورہ رحمان 3 دفعہ پڑھ کر پانی دم کر کے وہ پانی سے اپنا چہرے کو دھوئیں اور وہ پانی پئیں، انشاءاللہ آنکھوں کی بیماری دور ہو جائے گی سورہ رحمان کی برکت سے۔ اولاد نرینہ کے لیے، جو لوگوں کو خواہش ہو کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ اولاد سے نوازے، تو اسم یا وارث ہو 1000 مرتبہ 3 مہینے تک لگ کر پڑھنا ہے۔ اگر عورت پڑھے گی تو یا وارث ہو 3 مہینے پڑھے گی، اور اس ترتیب سے پڑھے گی جس دن وہ حیض سے فارغ ہو، غسل کرے،
اس دن سے شروع کرے اور اس دن تک پڑھے، چاہے وہ اس کے کتنے بھی دن بنتے ہیں اس میں. اس طریقے سے جب اس کو شروع ہو اس کو سٹاپ کر دے. اس طریقے سے 3 اپنے یہ دن گزار لے، یعنی کہ پہلا حیض کمپلیٹ ہو جائے، دوسرا حیض کمپلیٹ ہو جائے، تیسرا حیض کمپلیٹ ہو جائے. یہ اس اسم کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے اندر اگر کوئی نقائص ہوتے ہیں یا کوئی بیماری ہوتی ہے یا جادو کی وجہ سے ہو یا کسی آسیبی وجہ سے ہو، نظر بد کی وجہ سے ہو، تو وہ بیماری تک اس سے دور ہو جاتی ہے. لیکن طریقہ کار یہی ہوگا کہ عورت جب حیض سے فارغ ہوگی تو یہ اسم شروع کرے گی اور دوسرے حیض تک پابندی کے ساتھ پڑھے گی، اور پھر جب شروع ہو جائیں گے پھر اس کو سٹاپ کر دے گی، پھر دوبارہ شروع کر دے گی. اس طریقے سے 3 حیض تک اس ترتیب سے پورا عمل کرنا ہے. اور مرد اس کو پورے 3 مہینے لگ کر 1000 مرتبہ اسم یا وارث ہو پڑھ لیں. اور اگر یہ خواہش رکھتے ہوں کہ اولاد نرینہ ہو، لڑکا ہو، تو سورہ محمد 1 مرتبہ اپنا معمول بنا لیں، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، سورہ محمد کی برکت سے، میں نے جس کو بھی بتایا اولاد نرینہ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. اچھا، قید سے آزادی کے لیے، کہ جن کو قید ہو گئی ہو، جن کو سزا ہو گئی ہو، تو اس کے لیے سورہ یوسف 1 مرتبہ روزانہ پڑھیں. سورہ یوسف 1 مرتبہ روزانہ 3 ماہ تک پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس قید سے ان کو آزادی مل جائے گی. اچھا، بواسیر کے لیے، جن کو بواسیر کی بیماری ہو گئی ہو، سورہ فیل 7 بار پانی دم کر کے پانی پئیں. اگر کوئی دوا کھاتے ہیں تو اسی پانی سے کھائیں. تو سورہ فیل اس کے لیے بہت زبردست سریع و تاثیر عمل ہے. اور ہر کام کو پورا کرنے کے لیے کلمہ طیبہ کا ورد کریں، کم از کم 1 تسبیح روز پڑھا کریں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اور جن لوگوں کی زندگی کا یہ معمول ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، 1 تسبیح روز پڑھتے ہیں، وہ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے. اور ہر مشکل سے آسانی کے لیے، یعنی کہ کوئی بھی کام ہو دنیا کا، آپ کسی بھی معاملات میں مشکلات میں پھنسے ہوں، چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، بازار کے معاملات ہوں، قرض کے معاملات ہوں، قرض کی ادائیگی کے معاملات ہوں، بیماریوں کے معاملات ہوں، کسی بھی چیز کے معاملات ہوں، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. پڑھنا اس ترتیب اور اس طریقے سے کہ یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کی تعداد روزانہ پڑھیں. اگر 1000 کی تعداد کو نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 92 مرتبہ لازمی پڑھیں اور اس کو بھی اپنا معمول بنا لیں. دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر مشکل میں آپ کی کیسی آسان کی راہیں بنا دیتا ہے. اور مال و دولت کے لیے، رزق میں خیر و برکت کے لیے وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ کم از کم 70 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ جتنا چاہیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہم یا قاضی الحاجات، اگر کوئی شخص کو کوئی حاجت ہو، کوئی پریشان ہو کسی بھی معاملے میں، اگر وہ چاہتا ہو کہ اس کا یہ کام ہو جائے، کوئی حاجت مند ہو، وہ 500 مرتبہ اس اسم کو 40 دن پڑھ لے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی حاجت کو پورا کر دے گا. اور جب 40 دن مکمل ہو جائیں تو پھر اس کو کم از کم 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ رات سوتے ہوئے، یا اپنے اس کو کبھی بھی کسی بھی ٹائم اس کو ورد میں رکھ لے. اور اگر کسی شخص کو کوئی مسائل کا سامنا ہو، کوئی مشکلات کا انبار اس کے سامنے ہو، اور اس کو کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو کہ یہ میری مشکلات کیسے حل ہوں گی، جب سارے دروازے بند ہو جائیں پھر وہ ایک دروازے پہ دستک دے، اور وہ دروازہ ہے اللہم یا حل المشکلات، یعنی اے تمام مشکلات کو حل کرنے والے، اور یہ ذات اللہ رب العزت کی ہے. اللہم یا حل المشکلات 500 مرتبہ روزانہ 40 دن تک پڑھے اور اس کے بعد اپنے ورد میں رکھ لے. انشاءاللہ تعالی ہر مشکل سے بندہ نکل جائے گا.
موذی امراض کے لیے، بیماریوں کے لیے، اور ایسی بیماریاں کہ جن کا علاج ناممکن ہو، جو لا علاج ہوں، اس کے لیے اللہم یا شافی الامراض 500 مرتبہ 40 دن تک پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور پانی دم کر کے اس مریض کو پلائیں۔ اگر وہ کوئی دوا کھاتا ہو تو اس پانی سے اس کو دوا کھلائیں، اس کے بعد اس کو ورد میں رکھیں۔ آپ دیکھیں بیمار صحت مند ہو جاتا ہے۔ اچھا، مریض خود بھی یہ پڑھ سکتا ہے، اور مریض کی کوئی اولاد بھی پڑھ سکتی ہے، کوئی بہن بھائی بھی اس کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی، یہاں تک کہ اس اسم کے بارے میں کہ اگر کوئی آئی سی یو میں ہو، اگر کوئی وینٹیلیٹر پر ہو، اگر وہ شخص اس مریض کے لیے جو وینٹیلیٹر پر ہو، اس کے لیے اگر اللہم یا شافی الامراض پڑھا جائے تو وہ اپنے بیڈ پر آ جاتا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر وہ اپنے بیڈ پر آ جاتا ہے، اور کچھ دنوں بعد وہ اپنے گھر پر آ جاتا ہے۔ لیکن کرنا پابندی کے ساتھ ہے، تواتر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بالکل کوئی بھی وظیفہ پڑھے نا، اس میں کوئی گیپ نہیں کرنا آپ نے کسی قسم کا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، آپ کی کوئی بھی دعا رد نہ ہو، تو آپ ایک کام یہ کریں، آپ جب بھی دعا کریں سب سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ دعا شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں بزرگان دین، اگر کوئی شخص دعا کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھتا ہے نا، تو فرشتے اس کی دعاؤں کو آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جاتے ہیں، جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی چیز اپنے لیے طلب کرتے ہو، سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھو، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، اور پھر تم اپنے لیے دعا کرو۔ وہ دعا رد ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کے ماں باپ حیات ہوں، ان کی سلامتی کے لیے دعا کرو۔ آپ کے ماں باپ دنیا میں نہ ہوں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرو، ان کے وسیلے سے مانگا کرو۔ اور ماں باپ کا جو درجہ ہے، اللہ رب العزت نے جو مقام رکھا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ کے وسیلے سے کوئی چیز مانگی جائے تو اللہ رب العزت اسے کبھی رد نہیں کرتا۔ اس کا دوست اور محبوب کے وسیلے تو بہت ہی بلند ہے، اور اگر خالی ماں باپ ہی کے وسیلے سے اگر مانگا جائے نا، تو وہ بھی رد نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ہے کہ اگر انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیتا ہے نا، تو وہی صاحب دعا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ لوگوں کے لیے اگر دعا کرتا ہے نا، تو وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اس کی، کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے اللہم یا مجیب الدعوات۔ یعنی اتنا بلند مقام عطا کیا گیا ہے ماں باپ کا، لیکن انسان غافل ہے۔ ہمیں وظیفوں کی ضرورت پتہ ہی کیوں پڑتی ہے؟ کہ جب ہم اپنے ماں باپ اگر حیات ہوں، ہم ان سے غافل ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں وظیفے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں تک کہ بزرگان نے فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی وظائف کی ضرورت پڑے اور تمہارے ماں باپ حیات ہوں، تو تم ان کے پاس چلے جایا کرو۔ بغیر پڑھے تمہارے کام ہو جائیں گے۔ اور اگر تمہارے ماں باپ نہیں ہیں تو ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کیا کرو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کام کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا، جب بھی مجھے کوئی معاملہ درپیش آتا تو
تو میں اپنے ماں باپ سے رجوع کرتا، ان کی خدمت کرتا، اللہ تبارک تعالیٰ میرا وہ کام پورا کر دیتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ میرے والدین وفات پا گئے اور پھر مجھے اگر کسی چیز کی کوئی حاجت ہوئی تو میں ان کے پاس قبرستان چلا جایا کرتا تھا، اور اللہ رب العزت میری حاجت کو پورا کر دیا کرتا تھا۔ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے میں نے آپ کو۔ اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو، چاہے وہ دنیاوی امتحان ہو چاہے وہ زندگی کا امتحان ہو، چاہے وہ کسی کا بھی ایگزام دے رہا ہو، اگر وہ شخص سورہ فاتحہ 40 مرتبہ روز پڑھتا ہے نا تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اب چاہے آپ اس کو 21 دن پڑھ لیں، چاہے آپ اس کو 40 دن مکمل کر لیں، اس کے بعد 1 مرتبہ 3 مرتبہ جیسا چاہیں اپنے اس کو ورد میں مداومت میں رکھ لیں، آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر کسی بچے کا ذہن کمزور ہو، کن ذہن ہو، اس کو کچھ یاد نہ رہتا ہو، اگر وہ قرآن حفظ کر رہا ہو تو حفظ نہ کر پا رہا ہو، تو اس بچے کو سورہ فاتحہ کا پانی اس کو پلانا شروع کر دیں۔ یا پھر میرا اپنا آزمودہ جو میں نے خود کیا تھا باقاعدہ، انک پین سے یا زعفران سے آیت الکرسی لکھ کر پانی میں ڈال کر وہ پانی پیے، آپ کا ذہن کشادہ ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ بزرگان دین اپنے مریدوں کی روحانیت کو کھولنے کے لیے آیت الکرسی لکھ کر پینے کا حکم دیتے تھے۔ اب آپ کی مرضی، آپ 3 دن کر لیں، 7 دن کر لیں، 11 دن کر لیں، 21 دن کر لیں، جتنا چاہے کر لیں اس کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وباؤں سے محفوظ رہیں، بلاؤں سے محفوظ رہیں، یعنی کہ ان بیماریوں سے محفوظ رہیں جو وباؤں کی صورت میں آتی ہیں، تو آپ اللہم یا دافع البلیات آپ 500 مرتبہ پڑھیں۔ آپ ہمیشہ بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ رہیں گے۔ 40 دن مکمل کر لیں، اس کے بعد اپنے ورد میں رکھ لیں۔ اچھا، یہ جو اسماء مبارک میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ ختم خواجگان کے اسم ہیں، یہ ختم خواجگان کہلاتے ہیں۔ اس کے بارے میں تفصیل اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اس کے طریقہ کار سمجھا چکا ہوں میں۔ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ کے درجات بلند ہوں، اس کے خود کے درجات بلند ہوں، تو اللہم یا رافع الدرجات اس کو اپنا معمول میں بنا دیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ اس کے دشمن کے شر سے وہ محفوظ رہے، دشمنوں سے محفوظ رہے، دشمن اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں، تو اس کو چاہیے کہ اللہم یا مسبب الاسباب اس کو اپنے ورد میں رکھے، لا تعداد پڑھے، اس کو جتنا چاہے پڑھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے۔ وہ دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے گا، ایک تدبیر وہ جو اس کے دشمن کر رہے ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو سبب پیدا کرے گا نا، وہ ان سب تدبیروں پہ پانی پھیر دیں گے اس کے دشمنوں پہ۔ اگر کوئی اسباب نہ بن رہے ہو، کوئی سبب نہ بن رہے ہو آپ کے کاروبار کے لیے، رشتوں کے لیے، پریشانی کے لیے، یا آپ کسی بھی معاملات میں پریشان ہو، آپ اللہم یا مسبب الاسباب پڑھیں، دیکھیں کیسے سبب بنتا ہے آپ کے۔
کیونکہ آپ پکار رہے ہو اس رب کی ذات کو جو مسبب الاسباب ہے. آپ کوئی محفل کرنا چاہتے ہو، اس کے سبب نہ بن رہے ہو. آپ کوئی گھر بنانا چاہتے ہو، اس کے سبب نہ بن رہے ہو. آپ کوئی خانقاہ بنانا چاہتے ہو، اس کے سبب نہ بن رہے ہو. آپ کوئی مسجد بنانا چاہتے ہو، اس کے سبب نہ بن رہے ہو. آپ اللہم یا مسبب الاسباب پڑھیں. جو لوگ اللہ سے امید لگاتے ہیں، جو اس سے مدد طلب کرتے ہیں، وہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے. اور جو لوگ مخلوق خدا سے آس لگاتے ہیں، ان سے امید رکھتے ہیں کہ یہ دے گا تو یہ بنے گا، تو وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے وہ شخص. کیوں بزرگان دین اپنی ساری زندگیاں ایک چارپائی پہ گزار دیا کرتے تھے؟ اور اللہ رب العزت کسی بھی اپنے بندے کے دل میں اس کے لیے کوئی بات ڈال دیتا تھا، وہ آتا تھا ان کے لیے، بزرگ کے لیے پورے محل تیار کر دیا کرتے تھے، پوری خانقاہیں بنا دیا کرتے تھے، پورے مدرسے بنا دیا کرتے تھے، پوری مساجد بنا دیا کرتے تھے، پورے جگہوں پہ تعمیرات کرا دیا کرتے تھے. اللہ رب العزت جس سے چاہتا ہے جو کام لے لیتا ہے. اور جو مخلوق کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پھر وہ کچھ بھی نہیں بنا پاتے. اور جو رب کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اللہ رب العزت تمام اپنے مخلوقات کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے. جو لوگ اس پہ جان و نچھاور کر دیتے ہیں، جیسے اولیاء کرام کی زندگی، ان کے واقعات، ان کے حالات. تم ایک قدم اپنے رب کی طرف بڑھاؤ، وہ 9 قدم تمہاری طرف بڑھائے گا. کوئی شخص لاکھ تمہارے دروازے بند کرنا چاہ رہا ہو، جب تک رب نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا. وہ مثال ہے نا، ایک دروازہ اگر بند ہوتا ہے تو رب تمہارا 9 دروازے تم پر کھول دیتا ہے. کامیابیاں، عزت، شہرت، بزرگی، روحانیت، اطاعت، فرما برداری، یہ سب و سب رب کی طرف سے ہے، اور اسی نے رب کی طرف لوٹنا ہے. اللہ رب العزت ہم کو ہمارے بزرگوں کے راستے پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور ہمیں ہمارے بزرگوں کا اطاعت اور فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سے اگر کوئی پیغام پہنچانے میں کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.